الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذن لی، یقیناً اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے، ان احدثکم عن ملک من ملائکت حملت عرش الرحمن، میں تمہیں عرش رحمان کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ عنقہ منسن تحت العرش، اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، ورجلاہ تحت الارض السفلی، اور اس کی دونوں ٹانگیں سب سے نیچے والی زمین، ساتویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی ہے۔ ما بین شحمة اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام خفقان الطیر، اس فرشتے کے کانوں کی لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال تک پرندہ چلتا رہے تو 700 سال میں جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنا فاصلہ اس فرشتے کے کندھوں اور کانوں کے درمیان کا بنتا۔ اور عرش کو اٹھائے ہوئے وہ فرشتہ ایک ہی بات کہتا ہے، سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم۔ کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں سبحان، اے اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطت السماء وحق لها ان تئط، ما من موضع 4 اصبع في السماء الا وفيه ملك ساجد لله عز وجل او راكع، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پہ اتنا بوجھ ہے کہ اس سے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے چارپائی پہ زیادہ لوگ بیٹھیں تو اس کے اندر سے چرچر کی آواز سی آتی ہے۔ سارا آسمان ایسے ہی فرشتوں کے بوجھ سے اس سے آوازیں آ رہی ہیں، اور آوازیں آنی بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں میں ہر 4 انگلیوں کے برابر، ہر چپے چپے کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، کسی نے اللہ کو سجدہ کیا ہوا ہے، کوئی اللہ کے سامنے رکوع ہے، اور اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، اس کی تعظیم، اس کا جلال، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بلندی اور اس کی رفعت کہ ہر وقت ترانے گا رہے ہیں اور گن گا رہے۔ میرا دل چاہتا ہے، ممکن تو نہیں ہے، جس حد تک ممکن ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں کی پہچان، اللہ کی صفتوں کی پہچان،
اسماء حسنہ کی پہچان۔ ائمہ سلف صالحین کہا کرتے تھے بندوں پہ افسوس ہے کہ پوری زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور زندگی کی سب سے لذیذ چیز چکھتے ہی نہیں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا زندگی کی سب سے لذیذ چیز کیا ہے جس کو چکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا زندگی کی سب سے لذیذ چیز اپنے رب کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے ناموں کی پہچان ہے، اللہ کی صفتوں کی پہچان۔ اور میرے سمیت دکھ ہوتا ہے، ہمارا تو یہ حال ہے، اگر ہم سے کہا جائے فلاں اپنے بزرگ کی صفتیں بیان کرو تو آدھا گھنٹہ بیان کرتا رہے گا، اپنے ابو کی خوبیاں بیان کرو تو اس پہ بھی 10-15 منٹ لگا لے گا، اپنی ماں کی صفات بیان کرو تو وہ خوشی سے بھر جائے گا، میری ماں ایسے، میری ماں ایسے۔ اپنے دوست کے بارے میں کچھ کہو تو وہ بہت کچھ کہہ لے گا، اگر اس سے کہا جائے اپنے رب کے بارے میں کچھ کہو تو شاید اس کے پاس کہنے کے لیے اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ لیتا ہے۔ اس سے یہی کہا جائے کہ اللہ کی صفت ہے الصمد، کیا مطلب ہے اس کا؟ العزیز، کیا مطلب ہے اس کا؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المتکبر۔ تو اللہ کی معرفت کی سب سے بنیادی چابی، کنجی، شاہ کلید اللہ کے نام ہے۔ جس قدر اللہ کے ناموں کو انسان زیادہ پہچانے گا، اس کے معنی کو پہچانے گا، اس کے مفہوم کو پہچانے گا، اس کی زندگی میں حسن آئے گا، اس کے دل میں نرمی اور گداز، اور اس کی دعا میں تاثیر، اور اس کی زندگی میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اور صحیح معنی میں دین کا شوق بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی سب سے لذیذ چیز جو اللہ کی معرفت ہے وہ نصیب فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔